اعلیٰ عدلیہ میں تقرریوں اور تبادلوں کے معاملے پر سیاسی اختلاف شدت اختیار کر گیا ہے۔ حکومت فوری اور سستے انصاف کی فراہمی کے لیے ججز کی تعداد بڑھانے پر زور دے رہی ہے، لیکن دوسری جانب تحریک انصاف اسے عدلیہ کی آزادی پر حملہ قرار دیتی ہے۔ اس کشمکش میں آئی ایم ایف کے وفد نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی ہے اور چیف جسٹس نے آئی ایم ایف وفد کے دورے کی ٹائمنگ کو امپورٹنٹ قرار دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف معاہدوں کی پاسداری اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا تحفظ چاہتی ہے۔ چیف جسٹس نے عمران خان کی جانب سے ان کو لکھے گئے خط اور نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ پر بھی بات کی ہے۔ کیا آئی ایم ایف کا وفد دورہ یہ معمول کی بات ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی؟ حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں چل کیا رہا ہے یہ آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بول عادل عباسی کے ساتھ۔ آئی ایم ایف کا وفد ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد میں ہے، جہاں وہ 6 ریاستی شعبوں میں کرپشن کے خطرات کا جائزہ لینے میں مصروف ہے۔ ان شعبوں میں فسکل گورننس، اسٹیٹ بینک آپریشنز، فائنینشل سیکٹر اوورسائٹ، مارکیٹ ریگولیشنز، رول آف لا اور اینٹی منی لانڈرنگ نظام شامل ہیں۔ اس جائزہ مشن کے تحت وفد نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی، جس کے بعد چیف جسٹس نے صحافیوں کو بریفنگ دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو بتایا کہ ججز نے عدلیہ کی آزادی کا حلف اٹھا رکھا ہے، ان کا کام نہیں کہ ساری تفصیلات آپ کو بتائیں۔ عمران خان کے خط کے حوالے سے چیف جسٹس نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی ہم سے جو چاہتے ہیں اس کا تعلق آرٹیکل 184(3) سے ہے، اس لیے معاملہ ججز آئینی کمیٹی کو بھیج دیا ہے، اب اسے آئینی بینچ نے ہی دیکھنا ہے۔ دوسری طرف ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان کی 2 درجہ تنزلی کر دی ہے، ایک ایسے موقع پر جب آئی ایم ایف وفد پاکستان میں کرپشن کی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس پیش رفت کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے اور اس کے پاکستان کی سیاست اور معیشت پر کیا فوری اثرات مرتب ہوں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔